بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں سازش اور بیرونی مداخلت کی تاریخ پیش خدمت ہے ڈاکٹر بابر امان کی زبانی آنکھوں دیکھا احوال۔ یہ ایک روٹین کی کال تھی۔ ریاستی پروٹوکول کی دنیا میں سربراہ حکومت، ہیڈ آف اسٹیٹ وغیرہ سے ملاقات کو کال کہا جاتا ہے، مگر سیاسی درجہ حرارت کے اعتبار سے یہ شہری اقتدار کے گرم ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ اس روز پہلے پہر میں امپورٹڈ موشن آف نو کانفیڈنس کی دوسری قسط کی رونمائی ہوئی، جس کے ذریعے صبح 9:55 پر اسپیکر اسد قیصر کے خلاف عدم اعتماد کی موشن چلوائی گئی۔ سویرے سویرے ان کا فون آیا کہ اسپیکر ہاؤس آ جائیں، ضروری بات کرنی ہے۔ اسلام آباد کے انتہائی متحرک اور تیز رفتار ینگ جرنلسٹ پہلے ہی مجھے اس تحریک عدم اعتماد کی ڈائری اسمبلی سیکریٹریٹ میں وصولی کی تاریخ اور وقت سمیت واٹس ایپ کر چکے تھے۔ اسپیکر ہاؤس کی گفتگو کے بعد میں پارلیمنٹ کے اندر واقع منسٹر چیمبر پہنچا۔ اس مرحلے پر بہتر ہوگا کہ پہلے آپ اسپیکر کا حلف دیکھ لیں، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 53 ذیلی آرٹیکل 2 کے مطابق اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر آئینی حلف کے بغیر انٹر اپون آفس نہیں کر سکتا۔ یہی حلف پارلیمنٹ کے ممبر بھی اٹھاتے ہیں، دوسرے تمام ریاستی اور حکومتی بڑے بھی۔ اس حلف پر کون کتنا عمل کرتا ہے، یہ فیصلہ نیچے دیے گئے حلف کو پڑھ کر آپ خود کر لیجئے گا۔ میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر یا سینٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے اور جب کبھی مجھے بحیثیت صدر پاکستان کام کرنے کے لیے کہا جائے گا، میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے اسمبلی کے قواعد کے مطابق یا سینٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے سینٹ کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ میرے اسمبلی چیمبر میں میٹنگ ہوئی، جس کے بعد ہم سیدھے فلور آف دا ہاؤس میں چلے گئے، جہاں ایک پوائنٹ آف آرڈر پر قاسم سوری نے سرزمین وطن کی خود مختاری کے لیے اٹھائے گئے آئینی حلف کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے قبیلے کے سرخیل شیر شاہ سوری کی تاریخ وفا دہرا دکھائی۔ یہ 3 اپریل 2022 اتوار کا دن تھا، جس کے دوسرے پہر سپریم کورٹ آف پاکستان کے از خود نوٹس لیے جانے کی اطلاع آئی۔ میں اس وقت وکالتی یونیفارم جسے روبس کہا جاتا ہے میں نہیں بلکہ قومی لباس میں تھا، لیکن عمران خان کی ہدایت پر وزارتی ٹیم کے ہمراہ شاہراہ دستور پر استادہ ملک کی آخری عدالت کی پرنسپل سیٹ پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے ذریعے ضمیر فروشی اور ہارس ٹریڈنگ پر وزارتی ریفرنس کی سماعت کرنے والا بینچ آیا۔ یہ عدالت عظمیٰ کا کوٹ نمبر 1 تھا۔ آئیے ذرا گھڑی کو پیچھے کی طرف موڑ کر پاکستانی آئین کی گردش ایام کو حالیہ بحران میں ریوائنڈ کرتے ہیں۔ پاکستان میں رجیم چینج کی پہلی سازش 16 اکتوبر 1951 کو مکمل ہوئی، جب کمپنی باغ راولپنڈی کے جلسہ عام میں امپورٹڈ قاتلوں نے مقامی سہولت کاروں اور قومی غداروں کی مدد سے قائد اعظم کے جانشین لیاقت علی خان کو شہید کر دیا۔ ریفرنس کے لیے ملاحظہ فرمائیں اسی صفحے پر 23 جون 2017 کے روز چھپنے والا وکالت نامہ، جس کا عنوان ہے شہید ملت سے شہید کرپشن تک۔ خون آشام تاریخ کی طرف پھر آئیں گے۔ پہلے چلیے 2021 اکتوبر کے مہینے میں، جب ایک غیر ملکی سفارتی مشن کے گیٹ ایک ہی دن لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں کھلے۔ ان سفارت خانوں کا مقامی عملہ تینوں کرداروں سے واقف نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی سیاسی رہنما، کرکٹ کے سپر سٹار یا فلمی ستارے نہیں بلکہ نجومی تھے۔ تینوں کو ایک ہی اسکرپٹ پکڑایا گیا، جس میں لکھا تھا کہ اگلے سال کے پہلے 3 ماہ میں عمران حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے رخصت ہو جائے گی۔ اس کے لیے ان تینوں نجومیوں کو 3 طے شدہ اینکرز کے حوالے کیا گیا۔ ان کے شوز سوشل میڈیا آرکائیو پر آج بھی موجود ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب یہ شو آن ایئر ہوئے تو ایک متعلقہ اہم سویلین ادارے نے اس موومنٹ کو فالو کرنے کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر کے آخر اور نومبر کے شروع میں ان تینوں فارن مشنز میں ملاقاتیوں کا آنا جانا سٹارٹ ہوا۔ آپ اسے رجیم چینج کے ٹارگیٹڈ آپریشن کا دوسرا سرجیکل مرحلہ کہہ لیں۔ ان ملاقاتیوں کو کور دینے کے لیے پرو انڈیا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینکرز کا جان بوجھ کر انتخاب کیا گیا۔ ساتھ ہی بعد میں وفاداریاں بدلنے والے وفاقی پارلیمنٹ کے MNA اور پنجاب اسمبلی کے MPs کو ان مشن سے علیحدہ علیحدہ دعوت پر بلایا جانے لگا۔
حکومت کے اتحادی پارٹنر اور کے پی اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے موشن آف نو کانفیڈنس کے ووٹرز کے لیے بھی ان تینوں شہروں کی اونچی دیواروں کے پیچھے خرد و نوش، چمک اور دیگر مراعات اور دربار تک مستقل رسائی اور سرپرستی کے دل فریب وعدے ہونے لگے۔ دل فریبی کا تذکرہ آ ہی گیا ہے تو یہ بھی جان لیجئے کہ اسلام آباد کے ڈی زون میں WW کی اصطلاح اس طرح کے مہمانوں کے حوالے سے بہت مشہور ہے، جس کا مطلب ورلڈ ریسلنگ ہرگز نہیں بلکہ ایک W شتاب آور اور دوسرا W عناب آور ہوتا ہے۔ نظم کی تشریح نثر میں تو ہوتی رہتی ہے، مگر یہ والی WW نثر کی تشریح نظم میں زیادہ مؤثر ہوگی۔ کل رات میں قدے میں عجب حادثہ ہوا، زاہد شراب پی گیا میرے حساب میں۔ عمران خان کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کے لیے ایسے ارکان اسمبلی کو اسلام آباد مشن میں بلایا گیا جو عدم اعتماد کے پلان کی تفصیلات سن کر سیدھے پارٹی قیادت کے پاس دوڑے آئے۔ غیر ملکی مشن کی ملکی خود مختاری کے خلاف دعوت اور کیرٹ اینڈ سٹک کی ساری تفصیل کھول کر سامنے رکھ دی۔ یہ تھے کے پی کے سینئر منسٹر عاطف خان اور لیڈی ایم این اے شاندانہ گلزار۔ رجیم چینج کی سازش چہروں سمیت بے نقاب سامنے آ چکی تھی، اس لیے ایک چھوٹی میٹنگ میں ملک کی خود مختاری کے دفاع کا فیصلہ ہوا۔ آپشن دو تھے، وٹنس ٹو سرنڈر بنے یا ایبسولوٹلی ناٹ کہیں۔ کالم جاری ہے۔